یہ تھا کہ مزاحمت جو ہے وہ اصل میں بنیادی کردار ہے ادیب شاعر کا. اور آپ کو پتہ ہے آج سے 31 سال پہلے ہماری جو تنقید تھی اس تنقید میں ہر صفحے پر کمٹمنٹ کا لفظ آ جاتا تھا. یعنی کرٹک یہ مطالبہ کرتا تھا تخلیق کار سے کہ اس کی تخلیقات کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی کمٹمنٹ کیا ہے. تو اشتراکیت کے زوال کے ساتھ یہ ٹرمز بھی غائب ہو گئی. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سارے ہمارے بہت سارے جو پروگریسو لوگ تھے وہ این جی اوز میں چلے گئے. اور اب یعنی کمٹمنٹ کا لفظ ہماری تنقید سے غائب ہو گیا. تو اسی سلسلے میں بھی یہ بتا رہا تھا کہ ایک خالص اشتراکی نقطہ نگاہ سے قومی آزادی کی جہاں بھی تحریک چل رہی ہو ایک اشتراکی اس کو بہت اس کی تحسین کرے گا کہ استعمار کے خلاف ہو. لیکن میں نے جو مثال دی کہ افغانستان میں 50 ملک ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہیں بالکل، اور ان کے خلاف تقریباً 69 لوگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے لاکھوں اپنی جانیں دی ہیں. تو ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر ہمارے پروگریسو لوگ کی طرف سے کبھی نہیں سنا گیا، اس لیے کہ ان کی فیتھ اسلامک. اب اس کا مطلب وہ رول نہیں دیکھتے، وہ پورا وین وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندے کو. حالانکہ کبھی بھی میں یعنی بین کے ایک اسلامی فیتھ رکھنے کے ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوا کہ ہم دنیا کے مزاحمت کاروں کے جو سامراج کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں ان کی تحسین میں ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوا. اس لیے کہ ہمارا تو اسلام جو ہے وہ بہت اہم اس کا ایک سبق یہ ہے کیوں نہیں نکلتے تم مقبور و مجبور بستیوں جو آپ کی ہیلپ کی اور آپ کی مدد کی منتظر ہیں. قرآن کی آیات. تو ہمارے تو جیسے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے، اسلام کا نقطہ نگاہ اتنا بڑا احاطہ وہ کر لیتا ہے چیزوں کا، اتنی چیزوں کا، تو اس میں پرابلم نہیں رہتا. اب ہمارے دوستوں کو جو پروگریسو ہیں ان کو یہ ایک ریزرویشن کہ اگر کوئی اچھی جنگ ایک اسلامسٹ لڑ رہا ہو تو وہ اس کے لیے خصت ہے ان کے دل میں، اس کی تحسین نہیں ہو سکتی ان سے. اقبال کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اقبال کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ روحانی حوالوں سے انسان کو منظم کرتا ہے، عملی طور پر شر کے خلاف، استعمار کے خلاف، استحصال کے خلاف منظم ہونے کی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو پھر اسٹرینتھن ہوتی ہے مذہبیت. اور مذہبیت کے بارے میں وہی بات جو میں نے کہی تھی، ان کا کنسیپٹ ہے مذہبیت کا کرسچینٹی سے بنا ہوا، وہ جو پاپائیت کی تاریخ ہے اس سے بنا ہوا. اس لیے میں یہ تھوڑا سا ہمدردانہ طریقے سے کہہ رہا ہوں، ان کا ہینڈی کیپ بتا رہا ہوں، ورنہ تو کچھ ایسے بھی ہیں نا جو ادھار کھا کے نکلتے ہیں اسلام کے خلاف. جی بالکل. میں تو ابھی ان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بڑی ہمدردی سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے ویژن کیوں بلرڈ ہیں. تو ویژن بلرڈ ہیں ویسٹرن ہسٹری کی وجہ سے کہ سارا علم کا سورس وہ بنایا ہوا انہوں نے. اور وہاں وہ یہ ہے کہ تھیولوجیکل ایج جو ہے وہ 400-500 سال پہلے ختم ہو چکی ہے تاریخ سے. تو اب یہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ بھئی اسلام جو ہے وہ اپنی اسپریچویلٹی کو ٹھوس معروضی گواہیوں کے ساتھ سامنے لا رہا ہے. مثلا وہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ فائٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں عراق ہے، میں نے بلکہ ایک مثال بھی دی تھی کہ اشتراکی یہ انڈیا کا جو کمیونسٹ پارٹی کا سربراہ تھا، میں نے خود ٹیلی ویژن پر اس کا ایک دفعہ بیان سنا. اس نے کہا جی ہمیں نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن جو عالمی استعمار کے خلاف مزاحمت عراق میں اور افغانستان میں ہو رہی ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے خالص بندہ جو اندر سے فیئر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا بندہ جو ہے ٹوٹلی میری وی این کے ساتھ پوری طرح سے اشتراک کرتا ہے یا نہیں کرتا، اتفاق کرتا ہے. وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا یہ عمل جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ اس عمل کی حمایت کرے گا. اب مزاحمت کار تو مزاحمت کار ہوتا ہے، پہلا رول تو اس کا مزاحمت کا ہے. اگر ایک ٹھوس ظلم موجود ہے اس کے خلاف وہ مزاحمت کر رہا ہے. کس وی این کے ساتھ کر رہا ہے، کس کے ساتھ، یہ بات کی باتیں. صحیح.
لہذا اس کو وہ کریڈٹ تو ملے گا. یعنی اس کو میں اس طریقے سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ میں افغانی علماء کے تصور اسلام سے زیادہ اتفاق نہ کروں، مگر میں ان کے اس رول کی نگیشن کیسے کر سکتا ہوں کہ وہ عالمی استعمار کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں. وہ تو بات کی بات. جب کوئی نظام آئے گا سامنے تو ہم دیکھیں گے، اس میں ہمیں جو اختلاف ہوگا، ہمارا جو وین اسلام کے مطابق ہوگا، ہم اس کے حوالے سے اختلاف کریں گے. ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ پر سارا ہوگا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے انٹلیکچوئلس کی ترجیحات بدل گئی ہیں اشتراکیت کے زوال کے بعد. تو سچ تو وہ ہوتا ہے کہ چاہے حالات آپ کے لیے موافق بھی ہوں، پھر بھی آپ وہ بات تو کریں کسی طریقے سے. وہ آپ کا بیانیہ تو وہی رہتا ہے نا، بیانیہ نہیں چینج ہوتا، حالات جیسے بھی ہوں. وہ یہ تو بالکل درست بات ہے کہ کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، صرف نہیں ہے، مطلب ماحول بھی چینج ہو گیا، اور وہ کمٹمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کمٹمنٹ اب نظر نہیں آتی. علی صاحب چلیں، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں سیاسی سطح پر، اور اس حوالے سے ادب کے حوالے سے کیا کمٹمنٹ ہے؟ کیا ہمارے ادبا شعراء اس طرح سے لکھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. یہ میرے دوست تھے کمیونسٹ یوسف حسن، فوت ہو گئے. ان کے ساتھ بڑا ڈائلاگ میرا رہتا تھا، اختلافی ڈائلاگ رہتا تھا، لیکن وہ بہت میری عزت کرتے تھے، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا. تو ان کا میرا ایک مشترک دکھ تھا. مشترک دکھ ہمارا یہ تھا کہ اجتماعی کمٹمنٹ ہمارے لٹریچر سے ختم ہو رہی ہے، اجتماعی سروکار. اور وہ جو بھی میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو ایک اجتماعی ذمہ داری تھی نا، کہ جی استحصال کے خلاف بات کرنی ہے، اور استعمار کے خلاف بات کرنی ہے، مزاحمت کی بات کرنی ہے، وہ مسئلہ اب نہیں رہا. وی این کی خرابی کہہ لیں، یا عالمی جو حالات بنا دیے گئے ہیں وہ کہہ لیں. وہ جو تھیریز آ گئی ہیں، وہ تھیریز مثلا پوسٹ ماڈرنزم کی تھیری، وہ تھیری ہی اس بات کی نگیشن کر رہی ہے. وہ کہتی ہے مہابیانیہ ہوتا ہی کوئی نہیں. دوسری بات وہ کہتی ہے کہ معنی کہیں قیام نہیں کرتا. اچھا، اگر معنی کہیں قیام نہیں کرتا تو کوئی مضمون لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں جب مضمون لکھوں گا تو میں کوئی معنی متعین کر رہا ہوں گا نا، ادروائز تو کوئی اس کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر کل کو کوئی بڑی تبدیلی میرے اندر آ جاتی ہے، میرے وین میں، تو میں کہوں گا کہ شفٹ کر لوں گا. لیکن یہ تو نہیں کہوں گا میں کہ بھئی کہ انسان کا کوئی نقطہ نظر ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا، پھر آپ دیکھیں آئیڈیالوجی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، یہ ایک بڑا فضیلت سمجھی جاتی تھی کہ بھئی ایک انسان جو ہے اس نے کوئی وین بنایا ہے اپنی سوچوں کو مربوط کر کے. اب آپ کی کریٹیسزم کی تحریروں میں یہ ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ تو فستائیت کو جنم دیتی ہے. یعنی جب آپ یہ بات کریں گے کہ آئیڈیالوجی فستائیت کو جنم دیتی ہے، تو استعمار کے تو مزے ہو گئے نا، کہ استعمار کے خلاف کسی آئیڈیالوجی سے ہی آپ کھڑے کریں گے نا لوگ. درست. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یعنی اس فضیلت کو جو انسان کی پہچان ہے کہ اپنی سوچوں کو ارتباط مربوط کرے اور چینلائز کرے، فوکس کرے، آپ نے اس کو فستائیت بنا دی. یعنی جو انسان کی پہچان ہے اس کو آپ نے. اچھا، پھر جب آپ یہ کہتے ہیں مہابیانیہ کوئی نہیں ہے، تو ایکچولی دو مہابیانیہ ہیں جن کو آپ بے اثر کرنا چاہتے ہیں. ایک مہابیانیہ اشتراکیت جو پورا ایک نظام فکر رکھتا ہے پوری کائناتی ریفرنس کے حوالے سے، اور وہ اس میں پھر اکنامک جو ڈائنامزم ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے، اور اس میں طبقات کو ڈسکس کرتا ہے، استحصال کو ڈسکس کرتا ہے. دوسرا مہابیانیہ ہے اسلام، جو 21ویں صدی میں بھی اجتماعی سروکار کے ساتھ گواہی دینے کے لیے میدان میں نکلا ہوا. اب یہ دونوں مہابیانیہ جو اس وقت عالمی استعمار ہے اس کے لیے تھریٹ ہے. تو ایسی آئیڈیالوجیز اور ایسی تھیریز جو ہیں وہ فلوٹ کی جاتی ہیں آپ کے انٹلیکچوئلس کو، ان کا اسیر کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی علم کا ڈسکس کرنے کا میدان ہے، اب اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو آپ کی یونیورسٹیوں میں 3 تھیریز اس وقت جو ہیں وہ زیادہ
ریسرچ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. پوسٹ ماڈرنزم کی تھیوری استعمال ہو رہی ہے, پوسٹ کولونیلزم کی تھیوری استعمال ہو رہی ہے, اور وہ جو نسوانیت والی تھیوری ہے, فیمنزم, یہ استعمال ہو رہی ہے. اچھا, اب کیا یہی 3 تھیوریز رہ گئی؟ لٹریچر کے حوالے سے اور فکریات کے حوالے سے تو آپ کا جو بڑی ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی تخلیقی وارداتیں ہیں ان میں سے تھیریز نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے آپ تھیریز نہیں نکالتے, اور آپ بنی بنائی تھیریز جو ہیں جو آپ کو اجتماعی ذمہ داری سے الگ کر رہی ہیں, آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اب جو پوسٹ کولونیلزم کی تھیوری ہے وہ آپ کو فوکس کروا رہی ہے برطانوی سامراجیت کے زمانے کے ساتھ, اور آپ کو یہاں تک تو نہیں وہ لاتی کہ اس وقت دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک میں عالمی استعمار نے اپنی فوجیں رکھی ہوئی ہیں, اپنے اڈے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ استعماریت نہیں, اس کی ایک نئی شکل نہیں جسے نو استعماریت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ ڈسکس نہیں ہوتی ہیں اور آپ وہ ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی آپ کی انٹلیکچوئل توانائیوں کو ایک غلط سمت میں دھکیل دیا گیا ہے تاکہ وہ اصل دشمن کی نشاندہی نہ کرے. تو اب یہ جو مہابیانیہ والی بات ہے کہ نہیں ہے, تو اصل مقصد کیا ہوا؟ اصل مقصد یہ ہوا کہ آپ اپنی ایسی آئیڈیالوجی کی طرف نہ جائیں جو آپ کو منضبط کرتی ہو ظلم کی مخالفت, عالمی استعمار کی مخالفت. تو یہی ہو رہا ہے. تو کس طریقے سے عالمی جو سامراج ہے آپ کی ایلیٹ کو اپنے مرضی کے پیراڈائمز میں اور فریمز میں رکھتا ہے. تو اس میں بعض اوقات کوئی ایسا بندہ جو اس سارے منظرنامے کے خلاف کوئی اور آؤٹ لک دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک اجنبی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی شاید یہ کوئی آؤٹ آف ڈیٹ بات کر رہا ہے. تو یہ تہذیبی زوال کے یا تہذیبی پسپائی کی علامتیں ہیں. تو اس وقت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شکر ہے, میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ ہمیشہ عوامی مرکزی بہاؤ سے الگ کھڑا ہوتا ہے اور عوامی مرکزی بہاؤ آگے کی بات کر رہا ہوتا ہے. مثلا جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو آپ کا جو ادبی ایلیٹ تھا سارے کا سارا وہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر تھا. یہ تو صداقت ہے نا, اور یہ بہت بڑی موومنٹ تھی. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک چھوٹی موومنٹ نہیں تھی. بہت کم دنیا کے ادب میں ادبی روایات میں ایسی موومنٹس چلتی ہیں اور اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ایک اس کا اندر خانچہ تھا, ایک اس کے اندر خلا تھا کہ وہ ہمارے کلی تہذیبی وجود کے ساتھ اعتنا نہیں کر رہی تھی. مثلا اس میں مسلم ہوڈ جو تھی وہ اس میں ان کے لیے پرابلم پیدا کرتی تھی کہ اگر ہم مسلم ہوڈ کی بات کریں گے تو گویا ہم آفاقی بات نہیں کرتے. دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر آپ ایک زمینی تعصب کی بات کرتے ہیں جس میں لینگویج کا تعصب ہے, نیشنلٹی کا تعصب ہے, تو اس کو تو آپ گلوریفائی کرتے ہیں کہ ایک بندہ پنجابی ازم کے لیے لڑ رہا ہے, ایک بندہ سندھی ازم کے لیے لڑ رہا ہے, ایک بندہ سرائکی ازم کے لیے لڑ رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. ایک بندہ اس سے اوپر والی وسیع آئیڈیالوجی کے لیے اپنی سوچوں کو مرتب کر رہا ہے جس میں ان تفریقوں سے اوپر اٹھ کر انسانی لیول پر وہ کہتا ہے کہ یہ شر کی قوتیں ہیں, یہ خیر کی قوتیں ہیں. اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ٹھیک نہیں. اچھا, تو کتنی عجیب و غریب کنٹراڈکشن ہے. اور یہ کس وقت ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب آپ کے بر صغیر میں 2 بڑے رائٹر موجود تھے, ایک پریم چند تھا اور ایک اقبال تھا. پریم چند اپنے ہندوازم کی اسپریچولزم کے ساتھ پروگریسو تھا, یعنی اس نے جو پروگریسو ایک نظریہ سازی کی یا ہو رہی تھی جو اس کے لٹریچر میں, وہ اپنی ٹریڈیشن کی سلامتی کے ساتھ ہو رہی تھی. اس ٹریڈیشن میں سے وہ عناصر باہر نکال رہا تھا جو کہ پروگریسو کہلاتے. اور اقبال نے اشتراکیت کو 80% اسیمیلیٹ کر لیا, اپنی سوچوں کے اندر جذب کر لیا, اور اس نے ایک ایسا فکری تشکیل کر دی جو ترقی پسند تحریک کی تشکیل سے پہلے سے وہ یہ کام کر رہا تھا.
عزیز احمد کی کتاب ہے اقبال نئی تشکیل، وہ پورا مارکسی نقطہ نظر سے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے اقبال کو. تو اقبال کو صرف یہ شکایت تھی کہ آپ کے پرسیپشن میں جو اسپرچول حصہ ہے وجود کا، انسانی وجود کا، اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ایک جملہ ذرا آسانی کے لیے اوور سمپلیفائڈ ہی کہہ لیں، وہ تھا کہ اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام، یہ اقبال کہتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ بات جو تھی اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑے ہمارے ترقی پسندوں کو. نتائج یوں بھگتنے پڑے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پرچوں میں نعت شامل نہیں ہو سکتی تھی. وہ کہتے تھے نعت لٹریچر کا حصہ نہیں ہے. اگر ہم نعت شامل کریں گے تو پھر ہمیں لینن پر بھی نظمیں شامل کرنی پڑیں گی، کارل مارکس پر بھی نظمیں شامل کرنی پڑیں گی. تو آپ نے دیکھا کہ ہماری فکری تہذیبی روایت کے دباؤ سے اور اس کی وائٹیلٹی سے اب آپ کا ہر پرچہ جو ہے حمد و نعت کے بغیر شروع نہیں ہوتا. تو اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ برصغیر میں جب مسلمانوں کا عروج تھا تو ہندو بھی اپنی بیاض چھپواتا تھا، اپنا کلام چھپواتا تھا، کلیات چھپواتا تھا، تو دیوان چھپواتا تھا. تو اس میں وہ حمد و نعت سے شروع کرتا تھا. مصنوی شروع کرتا تھا، حمد و نعت سے شروع کرتا تھا. گلزار نسیم مصنوی آپ دیکھ لیں. اچھا، پھر فراق گورکھپوری آپ کو کہتا تھا کہ اگر آپ نے اردو غزل لکھنی ہے تو آپ کو اسلامی تہذیب کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پڑے گا. لیکن ان لوگوں کو اتنا اباہ تھا اس سے کہ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہو جاتی ہے، مگر ہماری جو انجمن ترقی پسند مصنفین تھی اس نے اتنا نہیں کیا. اس نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا کہ کوئی برصغیر میں یہ جو مسلم احیاء کی موومنٹ ہے یہ کوئی تہذیبی موومنٹ ہے. تو 40 میں جا کے انہوں نے اسے قبول کیا اور اسٹریٹجیکلی کیا، ظاہر ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یوسف حسن صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہوا کرتی تو میں نے انہیں کویسچن کیا. میں نے کہا جی آپ کمیونسٹ پارٹی کا بھی ایک فیصلہ تھا کہ یہ تحریک جنون تحریک ہے اور یہ تشکیل پاکستان ایک صحیح مطالبہ ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی حمایت کی. تو اس حمایت کے لیے آئیڈیولوجیکل بیسز آپ کے پاس کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا جی اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے منشور میں مینیفیسٹو میں یہ تھا کہ قومیتیں الگ ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتی ہیں. میں نے پھر انہیں کہا، میں کہ قومیتیں تو الگ نہیں ہوئیں، بنگلہ قومیت بھی تقسیم ہو گئی، سندھ قومیت بھی تقسیم ہو گئی، پنجاب قومیت بھی تقسیم ہو گئی. تو وہ مسلم پنجاب اور سکھ پنجاب میں تقسیم ہو گئی اور مسلم بنگال اور ہندو بنگال میں تقسیم ہو گئی. تو کہنے لگے آپ کی بات تو یہ تو ٹھیک ہے. تو گویا ان کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں تھی. اسٹریٹجیکلی انہوں نے کیا کہ پاکستان میں بھی ہم نے کام کرنا ہے، تو اگر ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہاں کیسے کام کریں گے. لیکن یہاں بھی انہوں نے جب کام کیا تو اس کا لب لباب یہ تھا کہ اینٹی ریلیجن ہونا پروگریسو ہونا. ٹھیک ہے، یہ بنا رہا ایک عرصے تک. میں تو انٹر کے زمانے سے یہ فیس کر رہا ہوں. میرے انٹر کا زمانہ 1961 ہے. تو اس وقت یہ تصادم چلتا تھا کہ پروگریسو ہونے کے لیے مذہب سے دستبردار ہوں. میں کیوں ہوں؟ میرا مذہب تو احمد الدین قاسمی کو جب کہا تھا سجاد ظہیر نے کہ آپ اتنے سٹانچ سوشلسٹک حامی ہیں تو آپ نے یہ مذہب کا سلسلہ ساتھ کیا رکھا ہوا ہے. تو ندیم صاحب نے بھی ان کو یہی جواب دیا تھا، جلال و جمال میں بھی موجود ہے اس کے دیباچے میں، کہ میرا مذہب مجھے غریبوں کی حمایت سے نہیں روکتا. اب یہ بات جب تک یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اسلام ان معنوں میں نہیں مذہب جن معنوں میں ویسٹ کی مذہبی تاریخ ہے. اسلام میں تو دیکھیں یہ عبید اللہ سندھی ہیں، حسرت موہانی ہیں، یہ سارے لوگ یہ تو اپنے آپ کو کمیونسٹ بھی کہتے تھے. تو اس میں تو یہ پرابلم نہیں ہے. تو پھر ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اقبال تو آج بھی زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں اور وہ موومنٹیں بنا رہا ہے. اس لیے کہ اس نے جو تشکیل کی تھی اس میں ریلیجس فیتھ کو شامل کر کے، اسپرچول پہلو کو شامل کر کے کلیت میں بات کی تھی، اپنی تہذیبی کلی تشخص میں. اس لیے وہ زندہ ہے کہ اس نے جڑیں بنائی تھی، پینیٹریٹ کیا تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی ترقی پسندانہ نظریاتی تشکیل خلا میں نہیں ہوتی. وہ جس بھی کسی علاقے میں ہوگی، جس بھی کسی کلچر میں ہوگی، جس بھی روایت میں ہوگی، اسے وہاں جڑیں اپنی بنانی پڑے گی.
تو یہاں نئی جڑیں بنائی گئی. تو اس لیے کبھی تاریخی شعور کے حوالے سے اور ادبی روایت کے حوالے سے ہمارے اس پہلو کو شامل نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ وہ بے حوالہ ہوتے گئے، بے حوالہ ہوتے گئے. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ عالمی استعمار کے اعلی کار بنے ہوئے. اب ان کی مجبوری ہوگی وہی باتیں کر رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں ایک بے چینی ہے مسلمانوں میں. تو بے چینی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پوٹینشیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک طریقہ چیزوں کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ جو شر کی قوتیں ہیں، جس چیز کا، جس خیال کا، جس آبادی کا اور جس ہیومن پوٹینشیل کا گہراؤ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں سے تھریٹ پیدا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی بات کی، لا الہ الا اللہ کی، تو سارے سردار جن کے بت تھے، جن کو چڑھاوے ملتے تھے، جن کا ریونیو تھا، جن کی آمدنیوں ختم ہو سکتی تھیں، انہوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا. تو ایک ایمرجنگ چیز کا گھیراؤ کیا نا، جو ابھر رہی تھی. اس وقت بھی یہی بات ہے. اگر آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھیں گے تو مایوسی کی بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں کہ معاشیات کی کیا حالت ہے، تعلیم کی کیا حالت ہے، فلاں کی کیا حالت ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی آپ غور کریں کہ اس حالت بنانے میں سارا قصور ہمارا ہے. یقیناً ہم ان کو نہیں بخشتے جو ہمارے پاور کلب کے کمپوننٹس ہیں، جن کے مفادات اعلیٰ کار بنتے ہیں عالمی سامراج کے. ہم ان کو نہیں بخشتے. لیکن عالمی سامراج کی جو قوت ہے، ہاتھیوں کی جو قوت ہے، اس کا ذکر نہ کریں ہم. کہ آپ کا بی سی سی آئی بینک جو ہے وہ بنتا ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے. آپ کا جو بھٹو ہے عالمی یعنی مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ان کے معاشی ریسورسز کو، آئل ریسورسز کو پول کر کے کوئی پریشر گروپ بنانا چاہتا ہے، اسے آپ مروا دیتے ہیں. شاہ فیصل کو. اور یہ جو سارے اب بنے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ادارے ان کے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، کبھی ورلڈ بینک کی وہ شرائط کبھی اوپن ہوئی ہیں، کبھی اوپن نہیں کی جاتی، کبھی نرم بھی نہیں ہوئی. جی. اچھا. اور وہ شرائط میں تعلیمی شرائط ہیں، ثقافتی شرائط ہیں، معاشی شرائط ہیں. تو وہاں ہماری مرضی تو نہیں چلتی. تو اس کا ذکر نہ ہم کریں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازشی تھیری آپ کر دیتے ہیں. بھئی جب ہے حقیقت ہے، یا تو ہم صرف ساری وہ بات کریں. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے، اس پوٹینشیل کو، کولیکٹیو پوٹینشیل کو روکنے کے لیے ہماری پاور کلب بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، عالمی استعماری قوتوں کا. تو ہمارے تو دونوں دشمن ہیں. تو ہم دونوں دشمنوں کو کیوں ذکر نہ کریں، صرف ایک کا کیوں کریں؟ اچھا. بعض اوقات آپ کو بتائیں، آپ کے جو لوکل ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں، ان کے کئی مفادات آپ کے قومی مفادات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. مثلا اس میں کیا اختلاف کوئی کر سکتا ہے کہ پاکستان کے بالادست طبقات پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ تو چاہتے ہی چاہتے ہیں. ایٹم بم فرض کریں انہوں نے بنایا، فرض کریں ایٹم بم انہوں نے بنایا کہ ایک ملک جس پر انہیں حکومت کرنے کا اس پاور کلب کو موقع ملا ہوا ہے، مواقع ملے ہوئے ہیں، اس کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیف رہے، گویا اپنے مفادات کو سیف کریں. تو کیا اس میں عوام کے مفاد نہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک ایلیٹ کے ساتھ اس کے سارے عوام کے مفادات بھی بندھے ہوتے ہیں. تشکیل پاکستان میں بھی یہی ہوا کہ ایلیٹ کے ساتھ ہمارے مفادات بندھے ہوئے تھے، اسی لیے کیونکہ وہ تقسیم ہو گئے. مسلم جاگیردار، ہندو جاگیردار تقسیم ہو گئے، مسلم سرمایہ دار، ہندو سرمایہ دار تقسیم ہو گئے. تو ٹھیک ہے. یعنی ایک ایسا ڈیفائننگ مرحلہ آیا کہ جہاں ایک جو ثقافتی، تہذیبی اور روحانی ہم آہنگی تھی، اس نے دو حصے کر دیے کہ دوسری ہم آہنگی رکھنے والے ایک طرف ہو گئے، ایک ہم آہنگی رکھنے والے ایک طرف ہو گئے. تو اس لیے کم از کم عالمی استعمار کے سامنے جہاں ہمارے پاور کلب کے ذاتی مفادات بھی ٹکراتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے. میں کبھی کبھی اس طرح سے کہا کرتا ہوں، ذرا بہت اوور سمپلیفائڈ انداز میں، کہ اگر دنیا کے بدماش ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں ہماری قوم پر، تو ہم اپنے بدماشوں کے ساتھ ہوں گے. میں بہت کلیئرلی یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یعنی مجھے جن سے اتفاق نہیں ہے، میں جن کو ایکسپلائٹر بھی مانتا ہوں، مگر اس وقت ایک اجتماعی مفاد کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے. اس میں کیا الوجیکل بات ہے؟
علی صاحب کہ ہم برے کے ساتھ کیا ہمارا طریقہ بہتر نہیں ہے؟ ہمارا اسلامی تشخص ہمیں یہ نہیں بتاتا، کہ ہماری روایت یہ نہیں بتاتی کہ ہم جو بھی چیز کا دفاع کریں اس کو پازیٹیو طریقے سے؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ ایسی ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بنائی تو یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، درست، کرسچنس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا کہ مدینے کو بچانا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو کفار تھے، صحیح، مشرک تھے، کیا نا. اس کا مطلب ہے کہ فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مدینہ ریاست کا تحفظ جو ہے وہ کرنے میں اگر یہ شرقی قوتیں جو ہیں قیادت تو ہمارے ہاتھ میں رہے گی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہیلپ ان سے جتنی لی جا سکتی لی جائے. اسی طریقے سے پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر کنیز یوسف نے یہ بیان دیا، وہ ہسٹورین تھی کہ جو کہتی ہے کہ 1400 سال میں یہ مسلمانوں کی دوسری بڑی اچیومنٹ ہے. تو اب یہ جو 1400 سال کے بعد دوسری بڑی اچیومنٹ ایک قلعہ بنا، اس قلعے کے تحفظ میں اگر کوئی کم معیاری مسلمان بھی شامل ہو تو کیا ہم اسے کہیں گے کہ تم نہ رول پلے کرو؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں ترجیح ہے کہ جب دنیا کا بدماش ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، زبردست مثال. جو سمجھدار بندے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، جب پاک بھارت جنگ 65 کی ہوئی تو ایک زینو تھے، زینو نام سے وہ پاکستان ٹائم میں کالم لکھتے تھے، صفدر میر ان کا نام تھا، شاعر بھی تھے، کالمسٹ بھی تھے. وہ ایوب کے خلاف اتنا لکھتے رہے تھے جتنی حد نہیں، جب تک وہ امن کے حالات تھے اور ملک میں اس کے ماشاء اللہ اور پھر نیم ماشاء اللہ کی دور چل رہا تھا. لیکن جس دن پاک بھارت جنگ ہوئی انہوں نے ایک طویل نظم لکھی اور انہوں نے ایک ٹرک لیا، ٹرک کے اوپر ایک سٹیج بنائی، سٹیج کے اوپر اکیلا بندہ، آواز اس کی بڑی شیروں کی طرح سے دھاڑتا تھا. تو اس نے پورے لاہور کا چکر لگایا اور وہ نظم پڑھی اور نظم کی لائنیں سنیں. میری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، تیری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، 20 کروڑ آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، غازی صدر ایوب کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا، تو اس نے کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کی سروائیول کا مسئلہ تھا. تو سروائیول کے مسئلے میں آپ کا مفاد اور آپ کے بدماش کا مفاد اکٹھا ہو گیا. آپ کے جب قافلے چل رہے تھے نا، آ رہے تھے لٹے پٹے، تو اس میں عورتوں کی، بچوں کی وہ ناموس جو تھی اس کا تحفظ آپ کے بدماشوں نے کیا تھا. اس وقت ان کا رول تھا. تو وہ رول دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہے. دیکھیں رول دیکھنا ہوتا ہے کیا، جیسے میں نے ابھی کہا افغانیوں کا رول دیکھنا ہے. میں نے ان کا تصور اسلام نہیں دیکھنا، میں نے ان کا رول دیکھنا ہے کہ اس وقت وہ 50 ملکوں کے قبضے سے اپنی زمین کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ریلیٹیو جو صورتحال ہوتی ہے اس کے سمجھنے کی کوشش کریں. تو پھر میں دہراتا ہوں اس بات کو کہ اگر ہمارا وجود کے خاتمے کا موقع ہو، ہم اپنے بدماشوں کے خلاف لڑیں گے، لڑتے رہیں گے. قوانین فطرت بھی ہے نا کہ جب آپ نے ایسی صورتحال ہوگی تو وہ تو ہمیں اسلام بھی. تو میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ہمارے ایک شاعر تھے بہت مشہور، ہمارے شاعر، تو انہوں نے وہ نظم لکھی تھی 65 میں کہ لہو جو سرحد پہ بہہ چکا ہے میں اس لہو کا خراج لوں گا. تو ایک دفعہ ابو ظبی ہم کٹھے کسی مشاعرے پہ جا رہے تھے تو میری ان کے ساتھ کچھ گفتگو شروع ہو گئی. تو انہوں نے کچھ باتیں پاکستان کے کوئی زیادہ فیور میں نہیں تھی وہ کر رہے تھے اس طرح کی. تو میں نے انہیں کہا جی، میں کہا جی ہمیں تو وہ ہمارے شاعر یاد ہے جو کہتا تھا لہو جو سرحد پہ بہہ چکا ہے ہم اس لہو کا خراج لیں گے. تو انہوں نے پتا آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ بچپن کی باتیں تھیں. اب دیکھیں کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھا جو میں نے کہا، ٹھیک ہے، آج مجھے کچھ شکایتیں پیدا ہوگی، تب بھی ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے اپنے تو یہ فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. جو اعتباریت ہوتی ہے تاریخی اعتباریت یا اضافیت، اس کو سمجھنے کی، یہ بھی وزڈم کی بات ہے کہ آپ اپنی کس دانش سے دیکھتے ہیں. مثلا جب زمانہ بادشاہتوں کا ہے تو بادشاہتوں کے رول کو میجر کیا جاتا تھا کہ کس بادشاہ میں کے دور میں کتنا زیادہ عدل رہا اور کتنا زیادہ لوگوں کے مسائل حل، ٹھیک ہے نا. اچھا آج اگر ظاہر اسی سے انتخاب ہوتا تھا کہ آپ محمود غزنوی کو انتخاب کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہندو کسی بڑے سپہ سالار کے مقابلے میں، تو وہ ریلیٹیو ہے.
وہ ظاہر ہے اس تاریخ کے زمانے میں ہے. اور اسی بنیاد پر میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو ول ڈورانٹ بہت بڑا ہسٹورین ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی تہذیبیں بھی گزر چکی ہیں ان سب میں سے زیادہ مسلم تہذیب نے اور مسلمانوں نے ہیومنلی بہتر بیہیو کیا ہے. ہم کیڑے نکالتے رہتے ہیں. اچھا یہی کہتے ہیں جی کہ جتنے قتل و غارت ہماری ہسٹری میں ہے اور ہمارے حوالے سے ہم نے دوسروں کی نہیں نا دیکھی. تو یہ میں اس ہسٹورین کی بات کر رہا ہوں, میں تو نہیں کہہ رہا. وہ یہ سارا کچھ ماف تول کے کہہ رہا ہے نا, ریلیٹیولی بتا رہا ہے. اور وہ بادشاہت کے جو اصول ہیں, بادشاہ مطلب کہتے ہیں جی کیوں آ گیا جی محمود غزنوی ہندوستان پر. وہ اسکندر اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم دوسرے ملکوں پر چڑھائی کرتے کہ اسے تو آپ اعظم کہتے ہیں, سکندر اعظم کہتے ہیں. اکبر کو اکبر اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دونوں کو ملا کے ایک دین الہی بنا رہا تھا, ٹھیک ہے, جو نہیں آپ کے سید مجدد الثانی نے نہیں بنانے دی. مجدد الثانی کی تحریک اسی بات کے خلاف تھی نا کہ مسلمان اپنا تہذیبی اور اجتماعی وجود کسی دوسرے وجود میں گم نہیں کر سکتے. اور یہ تو ایک بہت الگ سا موضوع ہے کہ پاکستان کی تشکیل کے مضمرات کیا ہیں, اس کے پیچھے بنیادیں کیا ہیں, یہ تو الگ 2-4 گھنٹے کا موضوع ہے. ناظرین بڑی فکر انگیز گفتگو جاری ہے, تو اس